راضی فاروقی صاحب کی کتاب داؤ پیچ سے ایک مضمون منتخب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ عنوان ہے پاگل ہونا کھیل نہیں۔ جی ہاں، پاگل ہونا واقعی کوئی کھیل نہیں۔ پاکستان میں بھی ذہنی صحت کا ہفتہ منایا جاتا ہے۔ یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، بلکہ اگر ملکی صورتحال کو پیش نظر رکھا جائے تو ذہنی صحت کا محض ایک ہفتہ منانے سے کام نہیں چلے گا، پوری صدی منانا پڑے گی، جس کے بعد صحت کے امکانات کہیں جا کر، پتہ نہیں کہاں جا کر روشن ہوں گے۔ موجودہ حالات میں ذہنی صحت دیوانے کا خواب بن کر رہ گئی ہے۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ذہنی و نفسیاتی طور پر صحت مند ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے۔ پاگل ہونے میں کوئی برائی نہیں، بشرط یہ کہ کاٹ کھانے کو نہ دوڑتا ہو۔ بدقسمتی سے بر صغیر میں کاٹنے والے پاگل کھلے پھرتے ہیں، اور وہ پاگل جو سلامتی کے لیے خطرہ نہیں ہوتے پاگل خانے بھیج دیے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پاگل ہونے کی روایات بڑی راسخ ہیں۔ اس روایات کی جڑیں دور تک پھیلی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ایک زمانے میں گیانی اور پہنچا ہوا ہونے کے لیے بھی آدمی کا پاگل ہونا ضروری تھا۔ بہت سے علاقوں میں آج بھی پاگلوں کی بڑی عزت افزائی ہوتی ہے۔ لوگ ان سے اولاد مانگنے جاتے ہیں، انہیں مرغن کھانے کھلاتے ہیں، اور وہ اگر کسی کے گھر داخل ہو جائیں تو ان کے لیے صاف ستھری چادر بچھاتے ہیں جو ان کے بیٹھتے ہی گندی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ پاگل کسی مرحلے پر ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی فرزانگی لوٹ آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ میاں لعنت بھیجو صحت پر، صحت مندی نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ گویا پاگل پن ان کی اولین ترجیح بن جاتا ہے۔ بعض پاگلوں کا حسب نسب بھی فی الفور تبدیل ہو جاتا ہے اور پلک جھپکتے میں شاہ جی بن جاتے ہیں۔ حالانکہ آدمی کو سید بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، نقل مکانی وغیرہ کرنی پڑتی ہے۔ شاہ جی اور ملنگ بابا ٹائپ بعض پاگلوں پر ہمیشہ جذب و مستی کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ وہ معرفت کی باتیں کرتے ہیں۔ بعض حاسدین کہتے ہیں کہ ہیروئن، بھنگ اور چرس پی کر تو کسی پر بھی جذب طاری ہو جاتا ہے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ ہر بھنگی اور چرسی یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ملنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے خطے میں پاگلوں کے یہ مزے دیکھ کر بہت سے لوگ پاگل ہو جانا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں خبردار کرتے ہیں کہ پاگل ہونا کھیل نہیں، ہوتے ہوتے ہوتا ہے۔ جب تک حالات پوری طرح سازگار نہ ہوں، پاگل ہونے کی خواہش محض دیوانے کا خواب رہ جاتی ہے۔ ویسے بھی مواقع نہ ہوں اور حالات سازگار نہ ہوں تو آدمی پوری طرح سے آدمی نہیں بن پاتا۔ پاگل پن کے بلند مرتبے پر کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ نروس بریک ڈاؤن کے لیے حالات بہت سازگار ہیں، لیکن اصلی تے وڈا پاگل پن فی الحال فروغ پاتا نظر نہیں آتا۔ بعض لوگ نروس بریک ڈاؤن، ڈپریشن اور ٹینشن جیسے ماڈرن عوارض کو بھی پاگل پن ہی قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مجنون اور ڈپریسڈ ہونے میں بہت فرق ہے۔ مثلاً آپ نے کسی 12 سالہ بچے کو عشق میں مبتلا ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ڈپریشن میں مبتلا ضرور دیکھا ہوگا۔ آج کل کے بچے اپنے والدین سے یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ میں ڈپریشن کا مریض ہوں، مجھ سے ذرا تمیز سے بات کریں، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ عوارض دراصل فیشنیبل طرز حیات کے لوازمات ہیں۔ ہائی سوسائٹی میں ایسے افراد کو کم نسب سمجھا جاتا ہے جنہیں ڈپریشن نہ ہو، لہٰذا سب کو اس میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔
یہ کلاس سسٹم کا جبر ہے۔ بعض ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ نارمل ہونے میں کوئی حتمی تعریف نہیں بیان کی جا سکتی۔ ان کی یہ بات درست ہے۔ آج کل نارمل کی تعریف کوئی نہیں کرتا، بلکہ سب ایب نارمل کی تعریف کرتے ہیں۔ پاگل پن اور اعلیٰ درجہ کی عقل و دانش مندی میں خط امتیاز کھینچنا بھی مشکل ہے۔ مثلاً ایک جینیس کوئی نظریہ دریافت کرنے کے بعد گلیوں اور بازاروں میں ننگا دوڑ سکتا ہے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ پاگل؟ دراصل یہیں جینیس اور پاگل کے درمیان موجود خط امتیاز مٹ جاتا ہے اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ من تو شدم تو من شدی۔ پاگلوں سے محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ کسی پاگل کی ہنسی کو اس کی خوشی مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ تم اسے خوش سمجھ کر اس کے قریب جاؤ اور وہ تمہیں کھینچ کر پتھر مارے۔ پاگل کو کبھی غلط مت سمجھو، کیونکہ عقل و دانش کی حد ہو سکتی ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، لیکن پاگل پن کی کوئی حد مقرر نہیں۔ پاگل کو ہمیشہ یہ یقین دلاؤ کہ تم سب کچھ اس کی مرضی سے کر رہے ہو تاکہ وہ مشتعل نہ ہو، لیکن اس کی مرضی کا کوئی کام نہ کرو۔ البتہ اگر کوئی بہت بڑا پاگل ہو تو مجبوری ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ ہمیشہ سے بہت بڑے پاگل بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا سب کچھ انہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔